سرکار علیہ السلام دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جدو میرا لال میرے ششم اطہر کے اندر آیا آپ فرمانیاں نے جدو میرا لال میرے ششم اطہر کے اندر آیا آپ فرمانیاں نے ہر مہینے نبیہ دیا زیار کا لال مبارکہ آپ فرمانیاں نے غیب کو آواز آنیاں نے آمینہ مبارک ہوئی نبیہ دے سلطان دیوہ پڑھن والی ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانیاں جدو میرا لال میرے شکم اطہر کے اندر آیا آپ فرمانیاں نے میں گھر کے اندر بیٹھی ہوں نیوا کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا آپ فرمانیاں نے پرندے سائٹ کے گزر دینے آپ فرمانیاں نے جدو میں گھر کو باہر جانے وا کوئی جانور میرے اگے لگ کے نہیں ٹردا آپ فرمانیاں نے جانور سائٹ کے لگ جاتے نے آپ فرمانیاں نے بدل سایہ کر دینے درخت سلام کر دینے پہاڑاں چو سلام دیا آواز دیا نے آپ فرمانیاں نے کدی کدی کمانیاں دلال کدی کدی سہیلیاں دلال میں کھوئی تو پانی پرن جانیاں اور مانو دور سے کھڑنے پہنے آپ فرمانیاں مانو دور سے نہیں کھڑنے پہنے جدو میں کھوئی لے کنڈے دے جانیاں پانی اپنی جوش مار کے اتار جانا آپ فرمانیاں ویلا گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا آپ فرمانیاں پھر وہ ویلا آیا جنوں کہنے نے نور پیر دا ویلا آیا قبلہ شاہ صاحب ملتان دے یاد آیا ملتان ٹور دیا اتھے کہنے حضور پیر دا ویلا اتھے کہنے حضور پیر دا ویلا سنیا تینو مبارک ہوگی نبی نو نور بھی مننا ہے تینالے حضور بھی مننا ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانیاں ویلا گزرتا گیا آپ فرمانیاں وہ ویلا آیا ملتان کی بولی بچیا لینے حضور پیر دا ویلا آیا نور پیر دا ویلا آیا سرگی ویلا آیا اس ویلے خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی تھی رب کائنات فرمایا آج جنت سارے دروازے کھول دیو یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل ہوئے گی خالق کائنات نے فرمایا جبریل آج دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیو یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل ہوئے گی خالق کائنات نے فرمایا جبریل آج حورا نوانا سنا دیو اپنا لباس چینج کر لیو یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل ہوئے گی خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی رب کائنات فرمایا مکے دے لوگ دھیاں ویچ روتے نے آج میرے محبوب دی آمد کا ویلے ہے آج میرے سرکار دی تشریف آوی کا ویلے ہے آج جدر بھی پیدا ہون پتر پیدا ہون کسے دے گھر کے اندر دی پیدا نہ ہوئے آج خوشیاں دا ویلے ہے میں کسے دے گھر کے اندر کسے نو روتا نہیں دیکھ سکتا یا اللہ تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی خالق کائنات نے فرمایا جبریل آج جزرائیل نو آڈر سنا دے کسی دا والد اس دنیا تو نہ جاوے کسی دی والدہ اس دنیا تو نہ جاوے آج کسی دا بھائی نہ ٹورے آج کسی دی روح قبض نہ ہوئے یا اللہ تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی خالق کائنات نے فرمایا کلیان نہ جا 70,000 فرشتیاں نہ
جلوس لے جا یا اللہ تیرے حکم دی تعمیل ہوے گی فرمایا جلوس بھی لے جا نالے تیرے جھنڈے بھی لے جا یا اللہ جھنڈے بھی کیڑی لے فرمایا ایک جھنڈا مشرق کے اندر لا دے ایک جھنڈا مغرب کے اندر لا دے ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لا دے محمد نے ایک دفعہ اور نارا مجمع چوکے لگی بائی نے محبت انہیں محبت کی تھی مجمع آلو تسی محبت دا اظہار پیش کرو میں آگے بڑا لمبا سفر کرنا نعرہ رسالہ عید میلاد النبی اچھے چونی ہونی ہے تو بھوگی گھومی ہونی سرکار نے ذکر چوپ نہیں رہنا چاہیے اتنا نے کھڑیا تو بول بول دے داندہ نے جلسے سے بھی بول بول دے اگر کبڈی میچ ہوئے نا باپے باپے کان بوا کے ویلے او میں تھوڑا کر جا ایویں گل ہے سرکار کا ذکر چوپ نہیں رہنا چاہیے چہرے نے خوش لیا سارے بیٹھے سارے ماشاءاللہ اللہ تو آدھے حتم سلامت رکھے آج اگر ہاتھ اٹھ رہے ہیں سرکار ذکر ان سب جو اے ہاتھ کا استاد دی گردن تک میں پہنچ ایک کری ان مجمع چوچل کا کھلو کے ایک نعرہ میں اگر سارا ملا نہیں پڑھتا سوچی تکری اوکھی تُسی نہیں پچائی شریف میں کی اوکھی تُسی نہیں پچا سکتا سوکھی ان مجمع جو ایک بندہ اٹھ کے نعرہ سرکار کی محبت کا جلد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی زندہ باد جشن آمد رسول زندہ باد ویسے یہ بندہ بھی تُسی چنگا تیار کیتو ہے کدی تُسی میرے نالا اٹھوں میں تو ایک بندہ میں بھی چنگا تیار کیتو ہے میں وہ بھائی دن تقریر کرتا ہوں نہ پتہ لگتا ہے فارسی نہ پتہ لگتا ہے عربی نہ پتہ لگتا ہے انگلیش اے پکائے رکھے وہ گوگا گوئی کوئی دی رکھا لیکن اللہ جذبہ نو سلامت رکھے اسی حیدر دے بھی غلام آئے تو صدیق دے بھی غلام آئے سنی ہوندہ ہی ہوئی جڑا صدیق بھی کرے تھے علی بھی کرے اللہ نے فرمایا جبریل تھوڑا جو ہم بول دیا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جبریل تیجی رب کائنات فرمایا تیرے جھنڈے لے لے نواب صدیق بھوپانی نے لکھیا تیرے جھنڈے لے لے یا اللہ جھنڈے لے لے انہوں کی کرنا فرمایا ایک مشرق دے اندر لا دے ایک مغرب دے اندر لا دے ایک کعبہ دی چھت لا دے کائنات والے نے دستیوں کائنات والے آگ والا کوئی آگ نہیں خدا دی خدائی کا سرگی ویلا نور پیر کا ویلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے حضور پیر کا ویلا 12 11 تے 12 درمیانی شب
چھاتے آپ فرمانیے نے میں گھر کے اندر کر لیا آپ فرمانیے نے میں کر لیا کون فرمانیے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیے نے میں کر لیا آپ فرمانیے نے میں محسوس کس کا بچے دی ولادت بسادت ہونے والی ہے آپ فرمانیے نے کیونکہ میں گھر کے اندر کر لیا آپ فرمانیے نے میں سوچ رہی سا بچے دی ولادت بسادت کی میں ہونی ہے آپ فرمانیے نے اچانک چار عورتوں میں لمبے قدم والیا میرے میرے اندر آیا میں انہوں نے تکیا میں کیا بیبیوں پہلے کدی آیا بھی نہیں پہلے کدی کونوں تکیا بھی نہیں ایک کہتی ہے میں حوا دوسری کہتی ہے میں حاجرہ تیسری کہتی ہے میں مریم فکر نہ کری کلیا ہوگا میرے لال دیا دائیاں بڑھ گیا آمینہ فکر نہ کری کلیا ہوگا میرے لال دیا دائیاں بڑھ گیا سیدہ فرمانیے نے ایک پیالہ پیش کیتا گیا عرض کی گئی تھی آپ فرمانیے نے پی لیا آپ فرمانیے نے وہ دودھ والی سفید شہد والے مٹھائے آپ فرمانیے نے جدوں میں پیتا میرے بچے دی ولادت بسادت ہوئی ہے آپ فرمانیے نے خارا جمینی دو آپ فرمانیے نے اتنا نور ظاہر ہویا ایک کمرے دے اندر نور نہیں ہے ایک علاقے دے اندر نور نہیں ہے آپ فرمانیے نے ایک شہر دے اندر نور نہیں ہے آپ فرمانیے نے جتو سورج چڑھ جائے جتھے سورج ڈوب جائے آپ فرمانیے نے میرے لال دی ولادت بسادت ہر شہر روشن ہو رہی ہے مدینے مدینے والا آیا گیا تھا سویرا ہو گیا مدینے والا آیا گیا تھا سویرا ہو گیا مدینے سجنوں سرکار کا ذکر پیارا ہے یہ میک پیارا ہے اگر میک پیارا ہے تو پھر میرا پیارا ہے توجہ میرے مدینے والا آیا گیا تھا سویرا ہو گیا مل کے مدینے والا سویرا ہو گیا مدینے مدینے والا آیا گیا تھا میرا ہو گیا زلی چمک گیا آئے میرا ہو گیا زلی چمک
تعالیٰ فرما دیا نے جب لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور روتے ہیں توجہ روتے ہیں آپ فرما دیا نے میرا لال رویا نہیں ہے میرا لال رویا نہیں ہے علماء کرام فرماتے ہیں روتا کیوں ایک روڑ والیوں نے حسان آ گیا ہے ایک غریبہ کا مل جاؤ ماما آ گیا ہے ایک یتیمہ کا والی آ گیا ہے بے سارے کا سارا آ گیا ہے مدینے والا آ گیا تھا اجالا ہو گیا سیدہ مریم تارے فرمانیہ نے بارے نیوے میرے گھر سے چھکنے ہوئے میرا دونیا لگو کہہ رہے ہوئے مدینے والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا اللہ بابے سرکار کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک نے بزرگوں سلامت رکھے مل کے مدینے والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیہ نے لوگوں کے بچے روتے ہیں آپ فرمانیہ نے میرا لال رویا نہیں اور یہ سجدہ کیتا ہے اپنے گناہگار امت کو یاد فرمایا ربی حبلی امتی مولا اگر نبی بڑھا کے دنیا کے اندر پھیر چھڑے تو میری گناہگار امت کو بخش دے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانیہ نے میرا لال جب اس کائنات عالم کے اندر تشریف لے کے آیا آپ فرمانیہ نے مٹی بھی بھری ہے جب آئے کائنات والے محمد عربی نے پوری کائنات قبضے وچ کر رہی ہے قبضے وچ کر رہی ہے آپ فرمانیہ اسا ارادہ کیتا غسل دین دا اسا کیوے کیا اتنا نار دھوتا تکی باہر ہے پاک بن گیا آپ فرمانیہ ارادہ کیتا سرما لان دا کیوے کیا اتماغا غلبسر سرما پاک گیا آپ فرمانیہ ارادہ کیتا ناف کٹن دا اسی کیوے کیا ناف بھی کٹی ہے آپ فرمانیہ ارادہ کیتا کٹی پھیرے دا کیوے کیا کٹی بھی پھری ہے ایک جاتا ہوتا طیب طاہر پاک بن گیا میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او نکمیا پلیدی دے سرکار دے گھر والے نے دیڑے نے یا شخصی سرکار نے دیڑے نے ابو بکر صدیق پاک ہے تو نالے بولو سبحان اللہ تیرے بھوپن نل کچھ نہیں بڑھتا اوکے جانیاں نہیں جانیاں درود سلام اتنا تا دوتا تک کیا ہے پاک بن کے آئے مکہ والے اندر رواج بڑا مالی بڑا مادی شان پیچھے ہو جانا بولو سبحان اللہ مکہ والے اندر رواج جدو بچے پیدا ہوتے انہاں دی پرورش اعلیٰ طریقے واسطے کرن واسطے وہ باہر دیہات کے اندر بھیجے اس سال بھی دائیاں دے ایک گروہ آیا انہاں دائیاں وچ ایک دائی ہے
بھی کمزور ہے حلیمہ دی سواری بھی کمزور ہے تایا آیا میرا دے بچے چپ لے گیا جب سیدہ حلیمہ مکہ دی وادی دی اندر مکہ دی سرزمین دی اندر آپ کا داخلہ ہوئے ہیں او تایا میرا دے بچے انہوں لے کے جا رہے ہیں سن سیدہ حلیمہ نے پوچھا کوئی بچہ ہے ایک گھنٹی یتیم ہے ایک گھنٹی یتیم ہے بس وہی بچے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سواری ایک جگہ دے بندی ہے آپ گلیاں دے مور کٹ دی عبدالمطلب دے دروازے دے آئے نے جدو عبدالمطلب دے دروازے دے آئے نے آج دستک دیتی ہے اے حلیمہ تنوں کی پتا آج تے تو باب رحمت کی کنڈی کھڑکا رہی ہے اے حلیمہ تنوں کی پتا آج تے تو باب رحمت کی کنڈی کھڑکا رہی ہے اے حلیمہ آج تیرے سے کرم کمایا جانا ہے سیدہ حلیمہ نے دروازے دے دستک دیتی عبدالمطلب نے دروازہ کھولیا عبدالمطلب نے پوچھا کون ہے تیرا نام کی ہے تیرا قبیلہ کی ہے مختصر کر رہے ہوا سیدہ حلیمہ بھی کر دیا نے نا حلیمہ ہے قبیلہ بنو سعد ہے عبدالمطلب مسکرا ہے آپ نے فرمایا نامی چنگا نالے قبیلہ بھی چنگا آپ فرمانے نامی چنگا نالے قبیلہ بھی چنگا ہے جس نے پاس کرنی ہو گھنگا تھوڑا جب چی بولے سبحان توجہ میرے علم چاہیے ایک واقعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تیرا روح کھڑا ہو جائے گا چی بول سبحان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں حلیمہ تیرا نام چنگا تیرا قبیلہ بھی چنگا میں تے سرکار ملے جاؤ اماں امنانو ملو سیدہ حلیمہ اماں امنانو مل دیا نے سرکار کا پوچھ دیا نے آپ فرمانیاں سرکار اندر کمرے کے اندر سفید لباس کے اندر آرام فرما رہے نے سیدہ حلیمہ نے اجازت لئی آگئے سرکار کے کمرے کے اندر آپ فرمانیاں جیوے میں سرکار کے نیڑے ہو رہا سیدہ حلیمہ فرمانیاں میرا دل بھاگ پہ آوج جائے آپ فرمانیاں میں آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سرکار کے قریب کی دینے آپ فرمانیاں میں سرکار اٹھایا سرکار اپنے چہرے کے سامنے کی دے آپ فرمانیاں نے آہستہ آہستہ میں سرکار کے چہرے کو کپڑا ہٹایا آپ فرمانیاں نے دیا لوٹا بیا نکل دیا نے آپ فرمانیاں نے جب تیری نگاہ سرکار کے چہرے میں پڑی ہے میرے زمین میں آنکھیں آئے اے حلیمہ مر جائے مرے سلطان دا دور پیش کرا کوئی سلطانی بھائی کیا ماشاءاللہ مرکز جڑے نا سارے اندر ایک کوئی وظائف علیحدہ لیتا چلو عارفہ دے سلطان میں پڑھنا چاہتا ایک دن میرا چشیمہ تے میں مرشد دے نراجہ
لال میں دے دے کی معاوضہ لیں گے کچھ بھی نہیں لینا بس سرکار میں دے دے سرکار مل گئے سرکار علیہ السلام نے لے کے سیدہ حلیمہ آ رہی ہیں او جتھے ڈاچی بننی سی اتھے پہنچ گیا نا تے ڈاچی کھڑی ہوئی تے ڈاچی نے موڑ کے ڈاچی نے موڑ کے ویکھے آپ کو اپنے مقدران دی ہندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزارہ سی مکے دے وال جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل او عرش دے شاہ سوارا دے سرکار علیہ السلام نے بٹھایا ڈاچی نے شوخی کی تے سیدہ حلیمہ نے چھڑی ماری کیوں بھی شوخیاں کرنی ہے خیر ہے ڈاچی اپنا زبان کے اندر ہے یہ کہتی ہے اسی حلیمہ تینوں کی پتہ آج خدا دی خدائی دا بادشاہ میرے پہ سوار ہو ہوں وہ ڈاچی جڑی کمزور سی اسے جان آ گئی وہ حسین ہو گئی وہ سونی ہو گئی ہوں سرکار علیہ السلام جا رہے ہیں رستے دے اندر درخت جھک دے پہاڑا میں جو سلام کی آواز آتی ہے رستے دے اندر جنگل بھی آتا ہے جدو جنگل آیا تو جنگل دے اندر شیر رہتے ہیں سامنے شیر آیا سیدہ حلیمہ فرمانی ہے جدو شیر آیا میں شیر میں ویک کے ڈر گئی آپ فرمانی ہے کیونکہ وہ دی صفتے کھامن دی پیمن دی چیرن دی پھارن دی آپ فرمانیاں میں ڈر گئی جدو میری سواری آہستہ آہستہ سے قریب پہنچی نا آپ فرمانیاں میں کی ویکھے وہ دوم ہلا رہے ہیں کہ میری سواری دے قدمانوں موس سے پیادے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم نبی ہے پوری کائنات دا نبی تے رسول بن کے آیا ایک کانا کے میں نبی ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی سمجھو نبی دا ایک معنی ہے بے عیب نبی دے اندر نقص نہیں ہوتا نبی دے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا اور نبی ہو سکتا ہے جیتے ہاتھ وچ گوڑ دا روڑا ہے ایک ہاتھ وچ مٹی دا روڑا ہے انہوں پتہ نہیں کھانا کہنا ہے استعمال کہنا کرنا ہے نبی ہو نہیں ہوتا جیڑا سکول لے آگے چھتر کھاوے کٹ پکڑے بلکہ نبی ہو ہوتا ہے الرحمن علم القرآن جیڑا پڑھ کے پڑھ گیا آپ فرمانیاں میں ڈری علیہ السلام نے کی ویکھیا وہ شیر میری سواری دے قدمانوں بہت سے پیا دیتا ہے آپ فرمانیاں اس نے سانو جنگل پار کرایا جدو پار کی تو پچھو چیخہ دی آواز آ رہی میں موڑ کے ویکھیا کہ وہ سرکار دے ہجر دے اندر رو رہے آپ فرمانیاں گھر آ گئی جنہوں سی گھر آئی پہلے دودھ لبدا نہیں دودھ مگدا نہیں تھوڑا جو اچھی بولو سبحان اللہ آخری واقعہ پڑھنا اچھی بولو سبحان اللہ فرمانیاں پہلے تو لبدا نہیں ہون تو مکدا نہیں آپ فرمانیاں گواڈیاں آندیاں وہ کہندیاں اے حلیمہ تیر زیادہ آ گئی ساری رات دیوا نہ بالیا کر اے تیرے روشن دانا وچوں روشنی آندی ہے خیر تیر زیادہ آ گیا آپ نے فرمایا تیر زیادہ نہیں آیا جن یتیم سمجھ کے چھوڑ آیا سو سے تیرے چہرے وچوں مورتیاں لاٹا پیا اچھا سرکار علیہ السلام دی پرورش ہو رہی ہے بڑی اعلیٰ طریقے نال سرکار علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں سرکار نے ویکھیا اے گل بڑی مزیدار ہے سرکار نے ویکھیا ہر روزانہ میری بہن شیمہ تے بھائی نکلدے صبح پھر شام نو گھر آندے ایدی وجہ کی ایک دن انہوں نے سرکار نے پوچھا اپنی بہن شیمہ کو اے میری پیاری بہن صبح نکلدی ہو شام نو آندے ہو خیر ہے کہ آپ کی بہن نے آکھیا سی بکریاں چران جاندے سرکار نے فرمایا پھر میں نے بکریاں چران دی اجازت لے دی اماں حلیمہ کو لائے مختصر کر دیا اماں حلیمہ نے فرمایا پتر تینوں اجازت نہیں دیں گے بار گرمی دی وجہ تو دھوپ دی وجہ تو پہاڑ تپے ہوئے کہ حلیمہ یہ گوارا نہیں کر سکتی ماں ہوتی ہے حلیمہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایتے پوتر مدتی ہوا لگ جائے نہیں جان دینا سرکار نے شیمہ نو آکھا کہنا اممہ تیری منسی شیمہ نے آکھا اممہ جی اجازت دے دیو میں سرکار کا خیال رکھا گی جدو شیمہ نے یہ آکھے اسی نا کہ قدرتی آواز آئی اسی اے شیمہ تو کی خیال رکھنے پوری کائنات کا خیال رکھنے والا سونا محمد آ گیا آؤ ستے آنے شیمہ نو جگائے
سونے جاؤ لیکن سیدہ علیمہ نے نالیا کہ ایس پاس سے نہیں جانا ایس پاس سے چلے جانا کیونکہ اتھے جنگل رہنے اتھے جنگل دے اندر شیر رہنے ان سیدہ علیمہ نے روک دیتا ایس پاس سے نہیں جانا ایس پاس سے ہی رہنا ان سرکار آگے بکریاں نے واڑے بھی پہلے ان ہوندہ بکریاں نے واڑا کھول لو آنا بکریاں بھاج کے باہر نکل دیا آئی سرکار بکریاں نے واڑے بھی چلے کوئی بکری باہر نہیں نکل رہی سرکار ویکھی جاندی سرکار کو تک کی جاندی ہے سرکار نے زیارت کر دیا بکریاں ان سرکار اگے اگے بکریاں پیچھے پیچھے ان سرکار نے بدل بھی سایہ کر رہے ہیں ان سرکار علیہ السلام اس پاس سے جا رہے ہیں جس پاس سے شیر رانے جس پاس سے شیر رانے ان سرکار کتے پہنے سن بکریاں بھی بہ جانیاں سن نہ کھاندیاں سن سے نہ پیندیاں سن شامی دو یا دو دگے نہ لوی ڈیرا سیدہ علیمہ نے فرمایا شیمہ بکریاں اٹھے لے کے جایا کرو جتھے آج لے کے گئے شیمہ نے آکے بکریاں نے تو نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے کہ آپ نے فرمایا دو دگے نہ لوی میں ڈیر ہو گیا سیدہ شیمہ کر دینا ماں آئی سرکار نے چہرے دی زیارت کی تھی اور دی برکت دی وجہ تو دو دی ڈیر ہو گیا دو دی ڈیر ہو گئے سرکار دو دن آئے ایک دن نا جنگل دے شیران نے سرکار گھیرے بچ لے لے درمیان سرکار تے انہوں نے گھیرے چ لے کے سرکار کی زیارت کر رہے شور مچ گیا کوئی سرکار علیہ السلام جنگل دے شیران نے گھیر لیا سیدہ حلیمہ نے سنیا تے پیرے ریتی پانی میں بول گئی میں کیوں گلیا میں سونے نہیں گلنا سی دوڑ کے آئیاں ویکھیا سرکار درمیانے ارد گرد شیر نے تو سیدہ علیمہ نے دورو پکاریا اے میرا سونا محمد اے میرا پیارا محمد آجا اپنی ماں حلیمہ گل تو سرکار شیرہ نے جھرمٹ دے اندر بہ کے مسکرا کے کہہ رہے اما حلیمہ تو میرے گل آجا جیڑے شیر پتر نہیں دیا حیاء کرنے تو مانا کرنا حیاء کرنا اللہ اکبر جشن عید میلاد النبی شاہ جی تسی گواہ رہے ہیں قیامت علیہ دن یہ ایک تو بعد بھی ترو تازہ نے سرکار دے عشق دے اے دس رہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور ممتاز نے ستائی کو لیا اس مستاق نے سینے دے اندر اتار کے اس لئے اگر کوئی کتنا دھوکے گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تہن میں ہے زبان تمہارے لیے بدر میں ہے جان تمہارے لیے فرماتے نمّا تو میرے کو لا جا جیڑے شیر تیرے پتر نے اتنا حیاء کر دینا ماں نے کتنا حیاء کر دینا سرکار لے کے سیدہ علیمہ آگا آج تو بات نہیں جانا جنگل دے شیر کھا جانا آج تو بات نہیں جانا سرکار نہ گئے شیرہ نے بھی میٹنگ کر لی یہ عمران خان میٹنگ کر کے ہر روزانہ تیل بچواتا شیرہ نے بھی میٹنگ کر لی بھئی ہوں سرکار نہ ہے ایک بکڑی ہے یہ چنگی کھڑنی تے ساٹا ویدان ہے آلہ سرکار چھڑان آن کے تقریر بھی کھلو سرکار چھڑان آن کے شیرہ نے ایک تر و تازہ بڑی بکری دے بچے سنو کھڑ لے شام سیدہ شیمہ رونی ہوئی آئیاں سیدہ حلیمہ نے پوچھا سارا معاملہ انہوں نے دسیا تے آپ نے اکھا وچو اتھرو آگے سرکار آرام کر رہے سن تے سیدہ حلیمہ نے فرمایا ایک گل سرکار تو نہ دسی سیدہ شیمہ رو رہی ہیں سن بکری دے بچے بھی سن تھوڑی دیر کے بعد سرکار آئے اما کی ہویا کیوں رو رہی ہیں میں تے رونا لیا حسان آیا اما دست صحیح رون دی کیوں ہے حکم کا کر میں جنت بھی لے آؤں تے جنت دی نعمتیں بھی لے آؤں
دست سے روندی کیوں سیدہ علیمہ نے آکھیا بس وہ بکری سی تے بکری دے بچے سان تے بکری نو شیر جدو شیران دا نا ہے سرکار نے فرمایا ہے ساری شیران نے کی جرت انہوں نے کیوں کھڑی میں انہیں چھڑا کے لے کے آنا سرکار جنگل چاہے سرکار نے فرمایا جنگل دے شیروں اگو شیر پچو شیر سچے شیر کھپے شیر آس پاس شیر سرکار نے فرمایا کیڑی جرت ہوئی ہے ساڑی بکری کھڑے دی ایک شیر اگے ودیا عرض کرتے سنیا میں جرت کی ہے لیکن او سامنے بکری ہے ساری رات اسی بکری دے قدمانو ہی بوسے دینے رہے ہیں بکری دے قدمانو ہی بوسے سرکار نے فرمایا تواڈی جرت کی میں ہوئی ہے ساڑی بکری کھڑے دی او کہنے سنے جدو تو سنے اسنا تو سانے ایتھی ڈیرا لا سونیا جنگلہ دے اندر ڈیرا لا کے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ آخری شیر پہ پڑھنا سونیا ہی کہنا سمود دامید گئیاں عشق قرار ہو گئے دل سمیت سرکار کی زیارت ہوئے تو میں آتا ماشاءاللہ اللہ پاک تو انہوں سارے ہر سرکار کی زیارت نصیب فرمائے کسی کہنا آوی جاگا واہی مدینہ آلے میں تھوڑی تھوڑی گرہ میں اللہ لے آنے لیکن ایک چیز تسی آوی جاگا شیر کے سونا خود تابید گیا سونے ہتواٹے اقتدار اندر اے بڑھتے شاہی آئی مدینے آئی اکرم صاحب کا بڑا ذات اللہ پاک ہے سلامت رکھے آمین یا سونا سفنے تیرے تیری یاد بنا مدنی ماہی تیرا سایہ او حرام آیا آبیا ماہی رات بھی ڈل گئی عمر بھی ڈل گئی میرے ڈل گئے سارے تارے ڈبنا جامل آس میری دے تارے ادھر دلے مدنی ماہی میرے تن بن پھیرے آرے ہونے آجا مل جا ماہی ہونے
گلیاں لال کھجورا پتر جنا دے ساوے جنوں ڈھونڈن میری آنکھیاں او بھاگی مدینہ آوے سجن سدیا گلیاں دی سر میرا کھاور کھاوے غلام مری اللہ اتھے پھر وسنا جتھے بھاگی نگری نہ آوے آوی جائی قبر کے اندر جب سوال آئے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل پہلا فیصلہ کرنے دوسرا فیصلہ کرنے کل مکنی ہے تے مصطفیٰ تو مکنی ہے فرشتے نے جب تیسرا سوال کرنا نا ہاتھ جوڑ کے عرض کری ذرا پیچھے ہٹنا آوی جائی جہاں بندی نہ تھی قبر کی گل کر رہے ہیں جہاں بندی نہ تھی دیا نہ تھا کوئی در بھائی صاحب کا ڈر کئی شرم سے مر میں نے آپ اٹھائے دعا کے لیے آؤ دلہا محمد خدا کے لیے آوی جائی اور ہتھا نو چھوڑا تیری جان چھوڑا اپنی نظرانے سامنے لیا ایک بابا ہے بخار نل تڑپ رہا ہے ایک بابا ہے بخار نل تڑپ رہا ہے لیکن سب کچھ چھوڑے نہ خادم حسین نہ خادم حسین نام خادم حسین خادم حسین اگر حسین نہیں نکلیا تو پھر خادم حسین نہیں سکتا ہے دھرتے کے اندر بخار میرا اکھا میں چوٹ ہوئے ہون بھی تسی شوشو کریے دیکھ سکتے ہو یقیناً بابا صاحب ہی کہہ رہے ہوں گے سونے بہت بابا پر یہ میرے آوی جائی سارا کچھ کیتا ہے میٹنگ کر
کر کے جڑی بکری کھڑی ہے تسی چڑھان آنا ہے بکری سونے تواڈی زیادت بھی ہوگی ہے بکری بھی پیش کر رہے ہیں سیدہ حلیمہ یہ سرکار کی ردائی آخری جملے یہ ردائی ایک دفعہ تشریف فرمان بڑی عورت لاٹھی دے سارے آئے سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا سرکار نے اپنی او چادر جس نے قسمہ رب قرآن ایک بیان فرمانے یا ایوہ المزمل والی چادر سرکار نے تھلے زمین تے بچھا دی اس مائی نے بٹھایا اللہ کرتے رہے مائی چلی گئی صاحبہ نے پوچھا سنیا کون سی سرکار نے فرمایا اے میری او مائی جس نے میں دودھ پلایا سرکار ماں دا اتنا عدم کرتے سن اتنا حیاء کرتے سن الحافظ فتاوت اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں سیوطی کوئی معمولی جڑا نہیں کوئی آدھے 75 مرتبہ کوئی آدھے 120 مرتبہ لیکن شیال پورے ذمہ داری دنال عام کر رہے ہیں اے او محدث ہے جنہوں ہر روز فجر کے بعد سرکار کی زیارت ہوتی آپ فرمان دیں سرکار علیہ السلام کے بارے میں آپ نے لکھیا آپ نے لکھیا کہ سرکار فرمان دیں اگر میں عشاء دی نماز پڑھتا پہ ہوں فرض نماز الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ دی تلاوت جاری ہوتی میری والدہ یا میرا والد میں نے پکارتا ینادی یا محمد میں نماز چھوڑ کے والد یا والدہ دی آواز سے پہلے لبیک لیکن نوجوانوں موبائل میں تواڈی بات ساری رات اسے لیپ ٹاپ تے گزار دیندے تانوں پیو کوئی کام آ کے ماں کوئی کام آ کے تسی ایک کانی چ سن دے دوسرے کانی چ کٹ دیندے لیکن یہ والدین ایسیاں نعمتاں ہیں کائنات کے اندر اور بتھیریاں نعمتاں چھن جاوے انسان محنت کرے لگو دو کرے تے پھر وہ دوبارہ مل جاندیاں لیکن والدین ایسیاں نعمتاں ہیں ایک دفعہ چھن جان دوبارہ نہیں مل دیا خدا دا واسطہ جے ٹی وی لے کے لگ کے تے ماں پیو نوں دھکے نہ مارے کرو ماں پیو نال اونچا نہ بولیا کرو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف انن اف تک بھی نہیں کہہ سکتے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے والدین دا ادب کرو سرکار علیہ السلام نے فرمایا والدین تیرے واسطے جنت نہیں تے دوزخ بھی نہیں صحابہ نے عرض کی سنیا جنت کی میں تے دوزخ کی میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر انہاں دی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے اگر انہاں دی تابعداری کرو گے تے جنت میں جاؤ گے اس واسطے والدین دی تسی عزت کرو تے آخر تے والدین دی عزت نشید تے اللہ حافظ عظمتہ کی سنا عظمتہ اور سرکار علیہ السلام کے نال عشق کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ان سارے میں کھڑے ہوئے دو اشعار سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام دے پیش کرنے تے اس تو بعد بات پھر لنگر حسین بھی انشاءاللہ مصطفیٰ بزم ہدایت پہلا حوصلہ نشنائے بزم ہدایت پہلا تیرے روزے
یت پہلا سلام جن کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر عطا سنت پہلا کو سلام مصطفیٰ نے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جن کی آمد سے جن کی آمد سے یسرب مدینہ بنا اس نبی کی ولادت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام جس نے گڑے چمکاتے کا چاند جس اسماعیل شاہ اللهم ربنا اطلع لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا الہ العالمین محفل پاک ہوئی تلاوت قرآن کریم ہوئی تیرے محبوب کی شناخانی ہوئی اور جو بیان ہوا اور آخر میں جو لنگر کا وسیع تمام انتظام ہوا کلام تعام محفل پاک درود و سلام کا ثواب تیری پاک بارگاہ لم یزل میں پیش کرتا ہوں قبول فرما مالک مولا اس میں جملہ کلام پاک محفل پاک اور خطب پاک کا ثواب آقا دعالم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانتاً محبتاً پیش کرتا ہوں قبول فرما مالک مولا اس میں جملہ کلام پاک محفل پاک اور درود و سلام کا ثواب آقا دعالم علیہ السلام توسل سے حضور کے والدین قریبین شریفین آل ازواج صاحب شہداء صالحین اولیاء کاملین جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات
چھوٹے بڑے مرد و خواتین بچے بزرگ جتنے بھی جا چکے ہیں تمام کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصی طور پر مالک مولا بانی محفل محترم محمد اکرم صاحب، ان کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اعزا اقربا میں سے جو بھی جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما، تمام کے گناہ معاف فرما، سب کو بلندی درجات عطا فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک مولا جتنے بھی میرے دوستوں نے محفل پاک میں شرکت کی، نوجوانوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، سب کی حاضری قبول فرما اور ہم سب کو علم و عمل میں زہد و تقوی میں برکت نصیب فرما۔ آج کے اس محفل پاک ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ مالک مولا کا دعا علیہ السلام کے دوستوں سے خصوصی طور پہ بھائی محمد اکرم صاحب کے بچوں کی خیر فرما، ان کے گھر والوں کی خیر فرما، جتنے بھی میرے بھائی بزرگ موجود ہیں سب کی خیر فرما، سب کے جان و مال میں برکت عطا فرما، ان گاؤں والوں کو اس محفل پاک کی برکت عطا فرما۔ مالک مولا اتحاد و اتفاق کا مدعم فرما، شر شیاطین سے محفوظ امون فرما، آنے والا وقت امت حج مسلمہ کے حق میں بہتر فرما۔ مالک مولا جو بیمار ہیں حضور کے میلاد کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضور کے میلاد کا صدقہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مالک مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے تو علیمم بداد صدور ہے، بن مانگے ہم سب کو سب کچھ عطا فرما۔ خدا یا بحق محمد رسول گناہ کر معاف دعا کر قبول۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وصلی اللہ علی حبیب خیر کی سیدنا محمد و